بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا صاحب العصر والزمان: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا صاحب العصر والزمان: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة الله عليكم وأنا حجة الله عليهم. اس سیشن کا موضوع ہے کہ عصر غیبت میں ہماری ذمہ داریاں، مرجعیت اور ولایت فقیہ کے حوالے سے. سب سے پہلے تو یہ جاننا اور یہ ادراک کرنا انتہائی لازمی ہے کہ ہم عصر غیبت میں ہیں، یعنی ایسے زمانے میں ہیں کہ جس میں ہمارے زمانے کا امام، ہمارا امام وقت غائب ہے. اسی لیے اسے کہتے ہیں عصر غیبت، یعنی جس عصر اور زمانے میں ہمارا امام اور ہمارا حقیقی الہی سرپرست امام مہدی علیہ السلام غائب ہیں، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ امام زمین پر موجود ہی نہ ہو، امام اسی زمین پہ ہیں، ہمارے ساتھ ہی بہرحال اسی زمین، انہی ممالک، انہی شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ہم امام کو پہچانتے نہیں. بہرحال اس کی جو حکمتیں ہیں اور علتیں ہیں وہ تو غیبت کے موضوع میں بیان ہوتی ہیں. اہم بات یہ کہ ہم عصر غیبت میں ہیں کہ گرچہ امام ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن امام کی جو ہدایات ہیں ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں. اور اصل جو امام کا کام ہوتا ہے کہ انسان کو باطنی ہدایت دیں،
یعنی انسانی روح کی تربیت کریں اور انسانی روح کو روحانی کمالات کی طرف ہدایت دیں اور روحانی کمالات کی طرف لے جائیں، اس عالم کے باطن کی طرف لے جائیں، وہ امام اب بھی کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمیں ہر لحظہ امام کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ پس ہم عصر غیبت میں، اور عصر غیبت میں جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ انتظار ہے۔ انتظار امام زمانہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ذمہ داری ہے، جو خود الگ موضوع ہے، موضوع انتظار۔ اور یہ انتظار اتنا اہم ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ عصر غیبت میں منتظر امام مہدی رہیں اور امام کے ساتھ ان کا رابطہ رہے، اپنی ذمہ داریاں وہ انجام دیں، ایسے افراد تمام زمانوں کے افراد سے افضل ہیں۔ یعنی واقعاً بہت عظیم اور بہت ہی گہری اور بہت ہی اہم بات کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو لوگ اس زمانے میں کہ جب امام ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، جو امامت پر قائم رہیں اور عقیدہ انتظار پر استوار رہیں، مستحکم رہیں، وہ تمام زمانوں کے متدین افراد سے افضل ہیں، حتیٰ ان افراد سے بھی افضل ہیں جو بعد از ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں زندگی گزاریں گے اور دینداری پر قائم رہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیدہ انتظار میں اور انتظار کے عمل میں بہت گہرائی ہے اور بہت سارے اس میں بہرحال وظائف ہیں، اور اس کے اسی حوالے سے بھی اس کے فضائل ہیں۔ عقیدہ انتظار میں سب سے اہم ترین فریضہ، یعنی یہ جو عصر غیبت میں ہمارا سب سے اہم فریضہ انتظار ہے، اور انتظار کی روح ولایت ہے۔ دیکھیے انتظار میں ہم کیا کرتے ہیں، انتظار کا معنی، انتظار کی تعریف اور انتظار کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ ہم اپنی نظریں کسی کی راہ میں بچھائے ہوئے ہوں، اسی لیے تو اس کو انتظار کہتے ہیں۔ اگر آپ انتظار کے حروف دیکھیں تو انتظار کے حروف میں نظر کے حروف شامل ہیں، یعنی انتظار لفظ نظر سے ہی ڈرائیو ہوا ہے، اخذ ہوا ہے۔ نظر یعنی دیکھنا۔ جب انسان اپنی نظریں، اپنی آنکھیں کسی آنے والے کی راہ میں بچھائے ہوئے، اسی پہ اپنی آس لگائے ہوئے ہو اور بہرحال یہ توقع کر رہا ہو کہ وہ آ رہا ہے، تو اس حالت کو کہتے ہیں انتظار۔ اور اس حالت کا بہرحال ہم سب نے اپنی زندگی میں بارہا اور بارہا تجربہ کیا ہوا ہے۔ میں ہمیشہ مثلا مختلف چیزوں کا انتظار رہتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے بارہا اپنی امتحانات کا انتظار کیا ہے، اسکول کھلنے کا انتظار کیا ہے، یا مثلا رزلٹ نکلنے کا انتظار کیا ہے، یا ہمارے گھر میں مثلا مہمان آتے رہتے ہیں۔ جب کوئی مہمان کہتا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں فلاں دن اتنے بجے آئیں گے، تو ہم مثلا اس کا انتظار کرتے ہیں، اور ہماری آنکھیں بہرحال دروازے پہ ہوتی ہے کہ کب مہمان آئے گا۔ تو حالت انتظار ہم نے ہمیشہ اکثراً ہم لوگ اس تجربے سے گزرے، اور ہم سب کو بہرحال احساس ہے تھوڑا بہت کہ انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بس دیکھیں انتظار میں ہمیشہ نظریں کسی آنے والے پر ٹکی رہتی ہیں۔ خود لفظ انتظار میں کیا ہے کہ کوئی آنے والا ہے۔ اب وہ معمولاً ہمارے روزمرہ زندگی میں آنے والا مثلا کوئی مہمان ہوتا ہے، یا کوئی واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی دن ہوتا ہے، یا کوئی برتھ ڈے ہوتا ہے، یا شادی کا دن ہوتا ہے، یا اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں۔ لیکن عقیدہ انتظار جو عصر غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس میں ہم آنے والا ہمارا امام وقت ہے۔ پس ہم اپنی آنکھیں امام وقت کے آنے کے لیے ہم اپنی آنکھیں بچھا دیں، اور ہم منتظر رہیں، اور ہمیں توقع ہو کہ امام علیہ السلام آئیں گے۔ اس حالت کو کہتے ہیں انتظار۔ اب دیکھیں خود انتظار کے ڈیفینیشن سے ہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری واضح ہو رہی ہے کہ ہم اس آنے والے کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں، تو
تو ہمیں اس آنے والے کی شناخت ہونی چاہیے. دیکھیں اگر ہمیں اس آنے والے کی شناخت ہی نہ ہو تو ہم اس کا انتظار ہی نہیں کریں گے. جس طرح مثلا آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے اقوام، بہت سارے مذاہب ہیں، وہ امام مہدی کا انتظار نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ امام مہدی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، انہیں امام مہدی کی شناخت ہی نہیں ہے، امام مہدی کی معرفت ہی نہیں ہے. چونکہ معرفت نہیں ہے وہ انتظار بھی نہیں کر رہے، ان کے اندر وہ حالت، انتظار کی حالت ہی موجود نہیں ہے. پس اگر کسی نے منتظر بننا ہے تو اسے امام کی شناخت حاصل کرنی ہوگی، اور جتنی زیادہ امام کی شناخت ہوگی، جتنی زیادہ امام کی معرفت ہوگی، انتظار کی حالت بھی اتنی شدید ہوگی. اب دیکھیں ہم سب الحمدللہ شیعان اہل بیت امام کے منتظر ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ انتظار ایک برابر نہیں ہے. ہم سب میں حالت انتظار ایک ہی شدت کے ساتھ نہیں ہے. بعض لوگوں میں تو بہت ہی حالت انتظار تقریباً مردہ صورت میں، یعنی فقط اس حد تک کہ مثلا انہوں نے سنا ہوا ہے کہ امام مہدی پردہ غیبت میں اور ان کا ظہور ہونا ہے، بس اسی حد تک وہ انتظار، یعنی عمل کے میدان میں بالکل صفر ہے، حتیٰ اپنی نماز بھی نہیں پڑھتے، اپنے واجبات بھی انجام نہیں دیتے، نہ وہ امام کو یاد کرتے ہیں، نہ امام کے آنے کے لیے وہ کوئی فعالیت، کوئی کوشش، کوئی محنت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انتظار کی شدت کے حوالے سے پسترین مرحلے پر ہے. اور بہرحال بعض لوگ انتظار کی شدت ان میں اتنی زیادہ ہوتی کہ وہ ہر لحظہ امام کو یاد کرتے ہیں، اور وہ انتظار کی اس شدت کی وجہ سے اتنے پاک اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ روحانی دنیا میں ان میں اور امام میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا. جس طرح امام باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص حقیقی طور پر منتظر ہو وہ گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان کے خیمے میں موجود ہے، یعنی گویا کہ وہ امام کے ساتھ ہے. اور یہ حقیقت بھی ہمارے کئی ایسے بزرگان تھے، ہمارے علماء مجتہدین، جو امام کے ساتھ اتنا نزدیکی رابطہ رکھتے تھے. پس کہنے کا مقصد یہ کہ انتظار کی حالت کم یا زیادہ، شدید اور ضعیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں امام کی معرفت کم یا زیادہ ہوتی ہے. پس دیکھیں خود عقیدہ انتظار ڈیپینڈ کرتا ہے امام علیہ السلام پر، اور امام ولایت بھی رکھتے ہیں. امام دیکھیں پیشوا امام، اگر ہم امامت کی انتہائی مختصر ڈیفینیشن دیکھیں تو امام ہمارے عقیدے کی روح سے امام یعنی رہنما اور رہبر. رہنما یعنی جو راستہ دکھاتا ہے. ہم مثلا ایک دوسرے کی ہم رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کوئی آ کے ہم سے ایڈریس پوچھتا ہے، یا مثلا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، کیسے ہم نے پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو. یہ رہنمائی کہلاتی ہے، یعنی ہم اس کو فقط راستہ دکھاتے ہیں. تو راستہ دکھانے کو اردو میں ہم کہتے ہیں رہنما. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فقط راستہ نہیں دکھاتے ہیں، بلکہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں. مثلا ایک دفعہ کوئی آ کے آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے، آپ فقط کہتے ہیں کہ یہ ایڈریس آپ تو اس گلی سے جاؤ گے، مثلا اس روڈ سے، اس گلی سے ہو کر آپ اپنی منزل پر پہنچو گے. فقط آپ راستہ دکھاتے ہیں اس کو، یہ ہے رہنمائی. لیکن کبھی آپ کہتے ہیں کہ چلیں آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس جگہ تک پہنچاتے ہیں، تو یہ رہبری کہلاتی ہے. رہنمائی میں اور رہبری میں یہی فرق ہے، رہنما اور رہبر میں یہی فرق ہے. رہنما فقط راستہ دکھاتا ہے، چلنا آپ کو خود ہی ہوتا ہے، لیکن رہبر آپ کے ساتھ چلتا ہے، رہبر آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہے. پس امام دیکھیں ہمارے عقیدے کی روح سے اب اس کی تفصیلی بحث عقیدہ امامت میں آتی ہے، جو آپ پڑھ رہے ہوں گے. بہرحال آپ کے لیے اس حوالے سے سیشنز ہیں کہ فلسفہ امامت میں بحث ہوتی ہے کہ ہمیں رہنما کی کیوں ضرورت ہے. یہ بالکل ویلڈ سوال ہے، ہمیں اعتقادات میں سوال پوچھنے کی بالکل ہمیں اجازت ہے، اور اعتقادات کو تو ہم نے فکر اور استدلال ہی کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم ویلکم کرتے ہیں، ہمارا دین ویلکم کرتا ہے. تو بہرحال فلسفہ امامت میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں رہنما اور رہبر کی کیوں ضرورت ہے، کہ جسے ہم امام کہتے ہیں، ہمیں امام کی کیوں ضرورت ہے. بہرحال تو وہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بہرحال انتہائی اشد ضرورت ہے. امام کے بغیر نہ ہماری دنیا اچھی طرح گزر سکتی ہے، نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے.
اور امام کے بغیر ہماری روح کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی، نہ امام کے بغیر دنیا میں انسانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ پس امام چونکہ رہبر اور رہنما ہے، اس لیے امام کو سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی رہنمائی کرتا ہے تو وہ سرپرستی تو کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی رہبری کر رہا ہوتا ہے تو وہ سرپرستی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ولایت امامت کا لازمہ ہے، یعنی امامت کا نتیجہ ولایت ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم اس کی سرپرستی بھی قبول کر لیتے ہیں، یعنی آٹومیٹک رہنمائی اور رہبری تسلیم کرنے کا نتیجہ یہ کہ ہم اس کی سرپرستی بھی مانیں۔ یعنی اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہم کسی سے رہنمائی مانگیں لیکن پھر ہم اس کی باتوں پر عمل نہ کریں، تو یہ پھر وہ تو ہمارا رہنما نہیں ہوا، نہ ہم نے اس سے رہنمائی لی۔ کوئی ہماری رہبری کرے اور ہمیں کہے کہ آؤ میں تمہیں ساتھ لیے چلتا ہوں، لیکن ہم ساتھ جانے پر راضی نہ ہو، تو ہم نے اس کو رہبر تو نہیں مانا۔ بس دیکھیں، رہنما اور رہنمائی اور رہبری کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم اس شخص کی ولایت قبول کر لیتے ہیں، سرپرستی مان لیتے ہیں۔ بس امام بھی ہے اور ہمارا ولی بھی ہے، ہمارے اوپر سرپرست بھی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں کہ عقیدہ انتظار جو ہمارا سب سے اہم ترین فریضہ ہے عصر غیبت میں، اور جامع ترین فریضہ، یعنی ہم نے جتنے بھی باقی کام کرنے ہیں بعنوان منتظر کرنے ہیں، یعنی ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے منتظر کی نماز پڑھنی ہے، ایک منتظر کی نماز، اگر فقط نماز ہو وہ نماز قبول بھی نہیں ہوگی۔ ہم سے منتظر کی نماز مانگی گئی ہے، منتظر کا روزہ مانگا گیا ہے، اور جو بھی ہم بہرحال فردی اجتماعی جتنے بھی اپنے ہم ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں بعنوان منتظر ہم نے انجام دینے۔ بہرحال اس کی تفصیل خود عقیدہ انتظار میں آپ نے پڑھی ہوگی، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں بات ہو رہی ولایت کے حوالے سے، عقیدہ انتظار اور خود حالت انتظار کی شدت، اس کی ضعف، اس کی کمزوری ولایت پر منحصر ہے۔ جتنی زیادہ ہمیں ولایت کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہمارے اندر یہ عقیدہ کم یا زیادہ ہوگا۔ پس ہمیں ولایت کی معرفت ہونی چاہیے، یعنی ولایت یعنی ہمارا جو امام ہے، جو ہمارا حقیقی رہبر، حقیقی رہنما ہے، وہ ہم پر ولایت رکھتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اب تو امام ظاہر نہیں ہے، اب امام ظاہر نہیں کہ ہم امام سے رہنمائی لے سکیں۔ درست ہے، ہمارے 11 ائمہ نے اور کچھ احادیث جو 12ویں امام سے ہم تک پہنچی وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہم اس سے بالکل استفادہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنے دیگر دینی احکامات جو ہم انجام دیتے ہیں وہ سب احادیث سے ہی ہم نے اخذ کیے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود امام تو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ ہم امام سے رہنمائی لے سکیں اور امام ہمارے رہبر بنے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ہمارے مقصد خلقت تک پہنچا سکیں۔ تو اب ہم بالکل لاوارث ہیں عصر غیبت میں۔ اب جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، ہمیں تو امید یہی کہ جلد از جلد ہو اور ہم اسی حالت میں، لیکن بہرحال ہمیں کوئی یقین اور گارنٹی تو نہیں کہ امام کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا۔ تو بہرحال اس زمانے میں یعنی 1100 سال اور 1100 سال سے جو زیادہ عرصہ گزر ہے جو امام اس میں حاضر نہیں ہے، تو آیا ہم ان سالوں میں ہم لاوارث ہیں؟ یعنی ہم جیسے بھی چاہیں زندگی گزاریں، اگر ہمیں مشکلات درپیش ہوں، شیعان اہل بیت کو مشکلات درپیش ہوں، علمی مشکلات، عقیدتی ایمانی مشکلات یا اور جو اجتماعی مشکلات ہیں، تو آیا ان میں ہم لاوارث ہیں، بے سہارا اور بے سرپرست ہیں؟ امام نے ہمیں ایسی چھوڑ کے امام پردہ غیبت میں چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ معقول بھی نہیں ہے کہ امام جیسی معصوم ہستی ہمیں پردہ غیبت میں بالکل لاوارث چھوڑ دے۔ دیکھیں، ایک والد بھی جب گھر سے کسی سفر پہ نکلتا ہے تو وہ مثلا گھر میں کسی کو سرپرست بنا کے جاتا ہے۔ جب تک والد صاحب خود ہوتے ہیں گھر میں تو گھر کی سرپرستی، رہنمائی، رہبری خود والد صاحب ہی کرتے ہیں، لیکن جب وہ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی اہم کام ان کو درپیش ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں مثلا بڑے بھائی کو کہہ دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم میری جگہ گھر کے سرپرست ہو، یا اگر بڑا بھائی نہ ہو تو والدہ کو یا مثلا چچا کو، ماموں کو
کسی کو سرپرست بنا کے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی ضرورت انہیں درپیش ہو تو یہ ایسے لاوارث بے سہارا نہ ہو، میری جگہ کوئی ہو۔ جب ایک عام آدمی کو اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے غیر موجودگی میں کسی کو اپنا جانشین بناتا ہے اور سرپرست بنا کے جاتا ہے، اور عطا ہم دنیاوی قوانین میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں دیکھیں اگر صدر ہے تو نائب صدر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر جب صدر مریض ہو یا کسی سفر پہ گیا ہوا ہو تو اس کی غیر موجودگی میں نائب صدر کا کام انجام دیتا ہے۔ تو اسی طرح ہر آفس میں، ہر دفتر میں یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں تو پرنسپل کے ساتھ جو ہے وائس پرنسپل ہوتا ہے۔ تو جب عام لوگوں کو اتنا شعور ہے کہ وہ کسی ذمہ دار کی غیر موجودگی میں اس کا نائب رکھتے ہیں، تو آیا ممکن ہے کہ معصوم امام جس کے پاس اتنا علم ہے، الہی علم ہے، وہ پردہ غیبت میں جائیں اور اپنے سارے شیعوں کو پوری تاریخ میں وہ لاوارث اور بے سرپرست چھوڑ کے چلے جائیں؟ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ اور ہم تاریخ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے ائمہ نے باقاعدہ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے، بلکہ ہمارے ائمہ نے تو امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی شیعوں کے ذہن کو آمادہ کیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ قریب آنے والا ہے کہ اس میں آپ کا امام آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، لیکن آپ اس وقت لاوارث نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت ہمارے دین میں جو علماء ہیں وہ آپ کے سرپرست ہوں گے، وہ امام کے جانشین ہوں گے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث بیان کیے کہ جہاں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ علماء یعنی جن لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا گہرا علم حاصل ہے، جن کو قرآن اور احادیث پر اچھی دسترس حاصل ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وہ نائب ہیں۔ جس طرح ہم عرض کیا تھا کہ جس طرح وائس پرنسپل ہوتا ہے، نائب صدر ہے، اس طرح کی ان کو ایک حیثیت حاصل ہے علماء کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، علماء کا اکرام کیا کرو، علماء کو قدر دیا کرو، عزت دیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اسی حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، جس نے علماء کا احترام کیا گویا کہ اس نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احترام کیا۔ دیکھیں علماء کو جو اتنی قدر دی گئی ہے، اور اس طرح کی سینکڑوں ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جو علماء کے حقوق، علماء کا احترام بیان کرتی ہیں، کہ حتیٰ اس حد تک دیکھیں کہ حدیث میں آیا کہ علماء کے دروازے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی جو سیاہی ہوتی ہے، قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! لیکن خود علماء کو شہید کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا رہا ہے، نہیں کہا جا رہا ہے کہ علماء شہداء سے افضل ہے، حتیٰ کہ فرما رہے ہیں کہ علماء کے ہاتھ میں جو بے جان قلم ہوتا ہے، قلم تو بے جان چیز ہے، اس بے جان قلم میں جو سیاہی ہوتی ہے، جو انک ہوتی ہے، وہ شہید کے خون سے افضل ہے۔ شہید کے خون کے بارے میں دیکھیں، حدیث ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس کو 8 فضائل لیتا ہے، اور 8 فضیلتوں میں سے کم ترین فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ علماء کا کیا مقام ہوگا۔ تو بس دیکھیں علماء کا جو یہ مقام ہے، رسول خدا خود فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ مقام اور یہ عظمت اگر علماء کو حاصل ہے کہ ان کا احترام ہر فرد پر واجب ہے، اس کی وجہ ہے کہ یہ وارث انبیاء ہیں، یہ انبیاء کے نائب ہیں۔ انبیاء اور اسی طرح ائمہ یعنی الہی رہبروں کے یہ نائب ہوتے ہیں،
وہی کام یہ انجام دیتے ہیں، البتہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ ظاہر ہے علماء خود تو انبیاء کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، علماء پر تو وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یا علماء تو معصوم ائمہ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور اپنے دائرے کے مطابق وہ وہی کام انجام دیتے ہیں جو انبیاء اور ائمہ انجام دیتے ہیں، یعنی انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کا کام انجام دیتے ہیں۔ امام کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بیان کی نا کہ امام یعنی رہنما اور رہبر، مختصر ترین تعریف۔ تو علماء بھی یہی کام انجام دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ملت کی اور رہبری کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کے اتنے حقوق، اتنی ان کی تعریفیں بیان ہوئی۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے کسی عالم کی توقیر کی یعنی اس کو عزت دی، اس کی قدر کی، اس کو اہمیت دی، تو گویا کہ اس نے اپنے رب کو اہمیت دی۔ اللہ اکبر! دیکھیں امام نے عالم کو قدر دینا، گویا کہ اس کو کمپیئر کیا اللہ کو قدر اور اہمیت دینے کے برابر۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہمارے ائمہ نے یہ فرمایا کہ علماء رہبر ہیں ملت کے، یعنی فقط رہنمائی ان کا کام نہیں ہے کہ علماء مثلا دور بیٹھ کے فقط کہیں کہ یہ ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، نہ، آپ نے علماء کو لیڈر بنانا ہے، رہبر بنانا ہے، علماء آپ کو لیڈ کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں کہ رحم اللہ خلفائی، ایک دن رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ امام رسول خدا نے اس طرح کی خوبصورت الفاظ اور خوبصورت دعا بیان کی کہ رحم اللہ خلفائی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے خلیفوں پر، میرے جانشینوں پر رحم فرمائے، ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اصحاب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ فقیل یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یا رسول اللہ آپ کی یہ خلفاء، آپ کے یہ جانشین، یہ نائبین، یہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ اس طرح سے خوبصورت دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا کہ الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، میرے خلفاء، میرے جانشین اور میرے نائب وہ لوگ ہیں جو میری سنت، میرے احکام، میری احادیث کو زندہ کرتے ہیں، انہیں کتابوں میں مردہ نہیں رہنے رکھتے بلکہ انہیں زندہ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو یہ علم سکھاتے ہیں، یعنی علماء۔ اور اسی طرح ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء باللہ، جو احکام اور امور ہیں، احکام یعنی یہی احکام دین، دین کی رہنمائیاں، اور اس کے ساتھ جو امور ہیں یعنی جو پریکٹیکل امور ہیں وہ عالم باللہ کے ہاتھوں ہوتی ہے، یعنی علماء آپ کے رہبر ہوں، البتہ وہ علماء جو اس لیول کے بھی ہوں، البتہ علماء میں ظاہر فرق ہے، علماء کے بھی مختلف درجے ہیں، جس طرح پروفیسر حضرات لیکچر جو ہے، نائب پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اسی طرح علماء میں بھی درجے ہیں۔ بہرحال جو علماء اعلیٰ درجے کے جنہیں ہم مجتہدین اپنے کہتے ہیں، مراجع تقلید ہم کہتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، زیادہ وہ مد نظر ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں ہونی چاہیے سارے احکام کا اجرا اور پریکٹیکل امور کا اجرا علماء کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ العلماء علی حلالہ و حرامی، یعنی وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے حلال کیے امور اور حرام کیے امور پر مکمل دسترس رکھتے ہوں۔ تو دیکھیں اس طرح سے کئی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم علماء کی سرپرستی میں ہوں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ائمہ نے امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیعوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مثلا ہم بالخصوص دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے امام نے باقاعدہ علماء کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔
جن علماء کو امام صادق نے اپنا جانشین قرار دیا تھا، اور مختلف علاقوں میں مثلا یہ کہا تھا کہ اب لازم نہیں کہ فلاں علاقوں کے شیعہ میرے پاس آئیں، چونکہ اس زمانے میں ایک تو آنا جانا خود سخت تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ائمہ کے پیروکاروں کی جان خطرے میں تھی. تو امام منع فرماتے تھے کہ لازمی نہیں کہ آپ مثلا ہمیشہ میرے گھر یا میرے شہر میں آیا جائے کریں تاکہ آپ کی جان خطرے میں نہ ہو اور آپ مثلا بہتر دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں، لہذا آپ خود نہ آئے، آپ کے علاقے میں فلاں عالم میرا جانشین ہے. اور اس طرح امام نے علماء کا اور اپنے اسی طرح نائبین کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا. تو آہستہ آہستہ شیعوں کو امام نے عادت دلائی تھی کہ وہ ان علماء سے رابطہ کریں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور عصر غیبت میں کافی معاون ثابت ہوا، اور انہی علماء نے شیعوں کا عقیدہ برقرار رکھا. آپ دیکھیں تاریخ میں کہ عصر غیبت صغریٰ میں، یعنی وہ 70 سال امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً پہلے 70 سال، امام 5 سال کی عمر کے تھے کہ امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اس کے بعد کے جو 70 سال ہیں تقریباً ان کو ہم عصر غیبت کہتے ہیں. اس زمانے میں دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ شیعوں میں تقریباً 20 فرقے پیدا ہو چکے تھے، 20 فرقے. چونکہ امام اچانک غائب ہو گئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور اب لوگ مثلا تلاش میں، اور کئی لوگ جو ہے امام مہدی کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام نے تمام افراد کو تو امام مہدی کی زیارت نہیں کروائی تھی، چونکہ امام کی جان خطرے میں تھی. امام حسن عسکری علیہ السلام خود فوجی چھاونی میں بہرحال ایک قسم کی قید کا شکار تھے. تو اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ شیعوں میں تقریباً 20 فرقے پیدا ہو چکے تھے. ان 20 فرقوں کو کس نے سیدھا راستہ دکھایا اس زمانے میں؟ یہی علماء تھے. علماء کا وہی نیٹ ورک جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، انہی علماء نے امام مہدی علیہ السلام کی رہنمائیوں کے ذریعے ان تمام فرقوں کو ختم کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت انہی 12 امامی شیعہ اثنا عشری شیعوں کی ہے. تو دیکھیے علماء کا اس طرح کا رول رہا ہے. تبھی تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جانشین ہیں، چونکہ یہ دین کی حفاظت کرتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں، دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کی یہ تربیت کرتے ہیں. اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، یعنی اے شیعو تم نے کس کی پیروی کرنی ہے زیادہ، کس کی تم نے تقلید کرنی ہے؟ تو اس حوالے سے امام صادق سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی، کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، یعنی وہ فقی، وہ افراد جو دین میں گہری فکر اور فہم رکھتے ہوں، ان میں سے جو زیادہ تقوی رکھتے ہوں، جو اپنی حفاظت کرتے ہوں گناہوں سے، مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ، جو دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو دین کا دفاع کرتے ہیں. وہ علماء نہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، جنہیں نہ دین سے کوئی بہرحال غرض ہے نہ لوگوں سے. بعض ایسے علماء بھی ہیں جو خانہ نشین ہوتے ہیں، ان کی ہمارے دین نے سخت مخالفت کی، مذمت کی. عالم وہ ہے جو میدان میں حاضر ہو، جو میدان میں آ کر دین کا دفاع کرے، جو لوگوں کے عقیدے کا دفاع کرے، جو ان کے ایمان کی محافظت کرے. حافظا لدینہ مخالفاً لہواہ، اپنے ہوائے نفس کا وہ اسیر نہ ہو، دنیا پرست نہ ہو. مطیعاً لامر مولا ہو، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو. فللعوام ان یقلدوہ، آپ اس کی تقلید کریں. دیکھیں یہ صاف امام نے پہلے سے ہم شیعوں کو تیار کر دیا تھا. اور امام نے اسی حدیث میں فرمایا کہ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا كُلُّهُمْ. اور یہ اس طرح کی خصوصیات جو حدیث میں بیان ہوئی کہ اپنے نفس کی محافظت کرنے والا، با تقوی اور دین کی محافظت کرنے والا، ایسے بعض فقہا اس مرحلے تک پہنچے ہوتے ہیں، نہ سارے کے سارے. کہ بہرحال یہاں وہی منظور ہمارے مراجع اعظام ہیں جو جن کی ہم تقلید کرتے ہیں. پھر اس حوالے سے بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو مراجع میں جس کو ولایت فقیہ کا درجہ حاصل ہے، پھر اس کا مقام ہی الگ ہے. اور ولایت فقیہ تو ہمارے درمیان سالہ سال سے رہی ہے.
یہ ایسی بات نہیں کہ بس بعض لوگوں نے چونکہ اب انقلاب اسلامی کے بعد ولایت فقیہ کا سنا ہے تو بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک نئی چیز شیعوں میں پیدا ہو چکی ہے، حالانکہ یہ پہلے سے تھی، لیکن ایک ظاہر ہے اب جب ایک انقلاب آیا، ایک حکومت ہاتھ آ گئی علماء کے، ظاہر ہے اب اس کا تعارف جو ہے وہ دنیاوی لیول پہ ہوا اور ساری دنیا کو معلوم ہوا کہ شیعہ ولایت فقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، حتیٰ خود شیعوں کو مثلاً معلوم ہوا کہ ہم ولایت فقیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے کافی سارے شیعوں کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا، غیر شیعہ تو دور کی بات۔ بس دیکھیں ہمارے اندر ولایت فقیہ کا عقیدہ یعنی کہ درست ہے ہمارے کئی مجتہدین، ابھی بھی تقریباً 6-7 مجتہدین ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کی تقلید جائز قرار دی ہے علماء نے، لیکن ان مجتہدین میں ایک ہوتا ہے جو ولی فقیہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں سارے اہم سیاسی فیصلے، اجتماعی فیصلے اور دیگر فیصلے اس کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی حکم صادر کرے تو عطا ان مجتہدین پر بھی اس کی پیروی واجب ہوتی ہے، اس ہستی کو، اس شخص کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں، جو اس وقت ہمارے آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ ہیں، وہ اس وقت ولی فقیہ ہیں، لیکن اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو یہ ولی فقیوں کا یہ سلسلہ خود امام کے زمانے تک پہنچتا ہے، اور خود امام مہدی علیہ السلام کی بھی قول ہے اس حوالے سے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، جب عصر غیبت میں نہیں ہوں گا، امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جب عصر غیبت آئے گی، غیبت کبریٰ کہ جس میں ظاہری طور پر تمہارے سامنے نہیں ہوں گا، تو اس میں جو حادثات رونما ہوں گے، جو واقعات آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، اس میں تم نے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا ہے، ان کی طرف جانا ہے جو ہمارے احادیث کی روایت کرتے ہیں، یعنی علماء مجتہدین، ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، ان سے آپ نے رہنمائی لینی ہے۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ اللہ کی حجت ہے تم پر، انہی کی بات جو ہے آخری بات ہونی چاہیے۔ بس ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی ساری رہنمائی ہمارے دین نے دی ہے، اور انتہائی تاکید کے ساتھ یہ جو علماء کی اتنی عظمت بیان کی، کبھی انہیں خلیفہ قرار دیا گیا، کبھی ان کا احترام ہر لحاظ سے واجب قرار دیا گیا، کبھی ان کو اہمیت دینا اللہ کو اہمیت دینے کے برابر قرار دیا گیا، حتیٰ ان کے دروازے کو دیکھنا بھی عبادت قرار دیا گیا، حتیٰ ان کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے افضل قرار دیا گیا۔ تو ان سب کا مقصد کیا تھا کہ ہم علماء کی سرپرستی میں ہوں، ہم علماء کی ولایت میں ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہم ولی فقیہ کی ولایت میں ہوں۔ اور ہم آپ دیکھ بھی رہیں گے، دیکھیں اس کے کتنے فائدے ہوئے کہ جب ملت شیعہ نے ولی فقیہ کی رہنمائی میں اپنے امور انجام دیے تو اللہ نے ان کو کس طرح عزت دی۔ اب آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں شیعوں کی کتنی عزت ہے، عزت سے مراد یعنی کتنا ان کا ہولڈ ہے کہ دشمن بھی اگر آج اپنے دشمن سمجھ رہے تو وہ حقیقت میں شیعوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے، چونکہ ان کے پاس وہ عقیدتی طاقت ہے۔ یہ عقیدہ اس وقت سب سے مستحکم ہے، اس وقت سب سے اہم مضبوط ترین دلائل ہمارے پاس ہے، سب سے منظم دین ہمارے پاس ہے۔ ہم دنیا کا واحد مکتب ہے جو صرف معصوم کی پیروی کرتا ہے۔ اگر ہم مجتہدین کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بھی معصوم کے حکم سے کرتے ہیں۔ دیکھیں آج اگر ہمارا دین علمی لحاظ سے اتنا مضبوط اور منظم ہے، اور عملی لحاظ سے یعنی میدان عمل میں مضبوط ہے، تو یہ ہمارے علماء کے صدقے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء کی اتنی اہمیت بیان ہوئی، اور بالخصوص ولی فقیہ۔ تو یہ ہمارا یہاں اب یہ فرض یہی بنتا ہے کہ ہم حالت انتظار میں علماء کی سرپرستی میں ہو، اور بالخصوص ولی فقیہ کی سرپرستی میں، کہ اب ان کی واقعی اہمیت اتنی واضح ہے کہ جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ولایت فقیہ کا ایسا عقیدہ ہے کہ جس کو اگر آپ صحیح طور پر سمجھ لیں تو وہ خود ہی اپنی دلیل بن جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی ایکسٹرا دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ بس خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں حکومت کا ہونا بالکل ایک واضح بات ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے
کہ حکومت ہونی چاہیے، ایک منظم حکومت ہونی چاہیے. اگر حکومت نہ ہو تو ملک میں افراتفری ہوگی. ظاہر ہے کوئی چوری کر لے، کوئی کسی کا مال کھا لے، کوئی کسی کو مارے. تو جب حکومت نہیں ہوگی تو ملک میں انارکی ہوگی، یعنی افراتفری ہوگی. بس حکومت کا ہونا بالکل واضح بات ہے کہ ایک منظم حکومت کا ہونا انتہائی لازمی ہے. حکومت کا نہ ہونا نابودی ہے، بدبختی ہے، بربادی ہے. بس حکومت کا ہونا واضح ہے. اچھا، اب حکومت کن افراد کے ہاتھوں میں ہو؟ جاہلوں کے ہاتھ میں ہو، ان پڑھ افراد کے ہاتھوں میں ہو، دنیا پرست اور خود غرض مفاد پرست عناصر کے ہاتھ میں حکومت ہو، یعنی ایک پاک، ایک عالم و دانا، ایک متقی و پرہیزگار اور ایک سمجھے ہوئے فرد کے ہاتھ میں ہو. تو یہاں پر بھی واضح ہے کہ اگر حکومت مفاد پرست عناصر کے ہاتھوں میں ہو، جس طرح کہ ہماری حکومتیں، تو وہ عوام کا مال ہی کھا جائیں گی. 5 ارب روپے کا جو راشن بہرحال دیگر ممالک نے دیا تھا کہ اب ان کورونائی حالات میں، ان لاک ڈاؤن میں غریبوں تک پہنچائیں، وہ 5 ارب شاید 1 روپیہ بھی غریبوں تک نہیں پہنچا، سب ان حرام خوروں کی جیبوں میں چلا گیا. دیکھیں، جب مفاد پرست حاکم ہو تو یہ ہوگا نا. بس مفاد پرست، ذات پرست، انا پرست افراد حاکم ہو بہتر ہے، یا نہیں عالم، متقی، خدا ترس افراد حاکم ہو؟ واضح ہے نا کہ خدا ترس افراد حاکم ہو تاکہ وہ لوگوں کا مال نہ کھائیں، لوگوں پر ظلم نہ کریں. اور یہی شخص ولی فقی کہلاتا ہے. ولی فقی ایک پاک فرد ہوتا ہے جس کو دین کی انتہائی گہرائی تک دین کا علم ہوتا ہے، جس کے پاس تقوی ہوتا ہے، جس کے پاس بہرحال باقی سیاست کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. بس دیکھیں، ہم ایک ایسے عقیدے کے الحمدللہ پیروکار ہیں. خدا کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کتنا جسٹیفائیڈ عقیدہ ہے. تو ہم یہ عقیدے صحیح طور پر سمجھیں اور ہم دنیا تک پہنچائیں. اور ہم اگر دنیا والے بھی سمجھ لیں تو وہ بھی یقیناً علماء کی سرپرستی میں، مراجع کی سرپرستی میں اور بالخصوص ولی فقی کی سرپرستی میں ضرور آئیں گے. اسی میں ہماری نجات ہے اور یہی ہمارا اس وقت اہم ترین فرض ہے. پس عصر غیبت میں ہمارا اہم ترین فرض عقیدہ انتظار ہے کہ جس میں ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے، خود بھی تیاری کرنی ہے، دوسروں کو بھی تیار کرنا ہے. اور یہ عقیدہ انتظار ڈیپینڈنٹ ہے عقیدہ ولایت پر. اور ولایت کا اس وقت جو جانشین ہے، جو اس کا وکیل ہے، جو اس ولی حقیقی کا نائب ہے، وہ ولی فقی اور دیگر مجتہدین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پہلے قدم پر اپنے ان عقیدوں کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس کے بعد ان عقیدوں پر ہم درست عمل پیرا ہوں اور خوبصورتی کے ساتھ ہم دوسروں تک بھی انہیں پہنچا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.